العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دوستو، سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنائے. آج کے درس کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس بات کا اللہ نے ذکر فرمایا، اس خطاب کا، ان دلیلوں کا ذکر فرمایا جو آپ نے اپنی قوم سے فرمائیں، اور کہا کہ میرے تو بعد یہ تمام انتظار کی گھڑیاں فرمایا ختم ہونے کے قریب ہیں. اللہ کا محبوب تشریف لانے والا ہے. ہمارے نبی کی جو شان ہے، جو مقام مرتبہ ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دن رات بھی اللہ کا شکر ادا کریں، سجدے میں پڑے رہیں، تو ہم اللہ کی اس نعمت کا، انعام کا شکر ادا نہیں کر سکتے. سیدنا حضرت آدم سے لے کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی حضور کی تعریف کرتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے اپنی قوم کو اپنا زمانہ گزار رہے ہیں. اب آخری گھڑیاں آ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، وہ تمہاری تمام انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب ہیں، اور میرے تو بعد جو نبی آئے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اور اس کی حضور علیہ السلام کی اس نام کا ذکر فرمایا، ان کا نام یہ ہوگا. تو اس کا اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ، جس طرح کل کے درس کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اے محبوب یاد کریں اس بات کو جب کہا عیسیٰ بن مریم نے کہ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اچھا، کل کے درس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام یا قوم کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا قوم نہیں کہا. فرمایا یہ جو نسب والد سے چلتا ہے ہر انسان کا، تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نسب نہیں تھا بنی اسرائیل، آپ کے والد گرامی نہیں تھے، تو آپ کی صرف والدہ تھیں، تو یہ قوم آپ نے نہیں کہا. فرمایا میرا نسب نہیں تم سے، اللہ پاک نے روح اللہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اور بتایا ہے دنیا کو، لوگوں اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ جو ماں باپ
مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے بتایا اگر میں چاہوں تو بغیر مرد کے بھی عورت کو بیٹا دے سکتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو فرمایا نہ عورت کی ضرورت ہے نہ والد کی ضرورت ہے مرد کی، اور بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، میں وہ رب ہوں۔ وہ کر کے اللہ پاک نے دکھایا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں، ابو البشر ہیں، نہ ان کے والد ہیں نہ ان کی والدہ ہے۔ پھر اسی جسم سے سیدنا حضرت آدم کے جسم مبارک سے اللہ نے عورت کو پیدا کر دیا۔ بس فرشتوں سے فرمایا آپ کی جو یہ جسم کی کھبی پسلی ہے وہاں سے حضرت حوا کو پیدا کر دیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے اللہ ہمارا وہ ہے، اس رب کی تمام نبیوں نے تبلیغ کی جس رب کی شانیں یہ ہیں۔ ہمارا رب مجبور نہیں، وہ طاقتور ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اس درس کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم نہیں کہتے، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، جو تمہاری طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں رب کا بیٹا نہیں، وہ تو میرا پروردگار ہے، اور میں بیٹا ہوں تو حضرت مریم کا بیٹا ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے میرا نسب حضرت مریم سے چلایا ہے اور میری والدہ سے۔ تو میں جہاں بھی قرآن کے اندر ذکر آیا عیسیٰ بن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، تو فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف۔ اچھا یہ اس وقت اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ذرا جس وقت 3 دن کے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام ایک جنگل کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش مبارک ہوتی ہے، وہاں کوئی آپ کا قبیلہ نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی گھر نہیں آپ کے ساتھ، اکیلے ان کی پیدائش ہونے کے بعد اپنی قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے جاتی ہیں، پریشان بھی ہیں کہ یا اللہ میرا نکاح کسی مرد کے ساتھ نہیں ہوا، میری قوم مجھ سے سوال کرے گی کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی۔ اللہ پاک نے الہام فرمایا مریم اگر میں تجھے بغیر خاوند کے بیٹا دے سکتا ہوں تو کیا تیری عزت کی رکھوالی نہیں کر سکتا؟ تیری عزت کی حفاظت کرنا بھی تیرا رب جانتا۔ فرمایا اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں چلے جانا، جس وقت یہ قوم آ کے سوال کرے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، یہ رب کی طاقتیں دیکھیں، رب کی شان دیکھیں۔ فرمایا آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ نے جواب ہی نہیں دینا۔ فرمایا کون جواب دے گا؟ فرمایا 3 دن کا یہ بیٹا تیری گود کے اندر بول پڑے گا اور یہ تیری صفائیاں پیش فرمائے گا۔ تو جس وقت وہ قوم آتی ہے آ کے پوچھتی ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں لوگوں میں اللہ کا عبد، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو 3 دن کی ہیں، ماں کی گود میں بول رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا ہے۔ تو کیا حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ مجھے اللہ نبی بنا کے، اللہ محبوب بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہے؟ 40 سال کے بعد تو آپ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ تو نبی تو اس وقت تھے، حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کے درمیان تھے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کب سے نبی بنایا ہے؟ تو فرمایا جس وقت آدم اپنے پانی اور گارے کے درمیان ہے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے۔ فرمایا مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تصدیق کرنے والا ہوں بین یدی من التورات، فرمایا جو تمہارے ہاتھوں میں تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ومبشرا برسولی، آؤ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، آؤ اس نبی کی
تمہیں آمد کے بارے میں بتاتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، اب میرے تو بعد جو نبی آئے گا فرمایا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو مقام محمودہ ہے، مقام محمودہ، فرمایا اس کے اوپر حضور کو فیض کیا جائے گا، یہ حضور کے لیے خاصہ ہے، فرمایا کسی نبی کے لیے خاصہ نہیں ہوگا، یہ حضور کے لیے خاص ہوگا، آپ کو مقام محمودہ کے اوپر فیض کیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حمد کا جھنڈا ہوگا وہ تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اس سے پہلے کوئی شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کے لیے آئیں گے تو پھر سب کو اجازت ملتی جائے گی۔ تو یہ احمد اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہمارے نبی اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی اللہ کی سب سے زیادہ دوسری قوموں سے تعریف کرنی چاہیے۔ جتنے نبی آئے ان کی قومیں آئیں تو ہمیں اس سے بڑھ کے تعریف کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا نبی بھی خوش ہو جائے کہ میری امت تو وہ ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرتی ہے اور میرے پیچھے آ رہی ہے۔ تو ایک نام ہے آپ کا احمد اور ایک نام ہے آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آمنہ، سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس دنیا میں، یہ آپ کا روحانی نام تھا، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ میرے بھائیوں، ذرا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بچہ جب تک پیدا نہ ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے؟ نہیں، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس دنیا میں وہ سانس لیتا ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ ہاں کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے، کوئی اس کے والد سے پوچھتا ہے، کوئی اس کے دادے سے پوچھتا ہے، کوئی اس کی دادی سے سوال کرتا ہے، کوئی پھوپھی سوال نام رکھنے کے لیے آ جاتی ہے، کوئی خالہ آتی ہے، نانی آتی ہے، ماموں آتے ہیں، اس کا یہ نام رکھنا ہے۔ تو میرے پیارے نبی کو اللہ نے یہ نام عطا کی ہے، رب نام دے رہا ہے، فرمایا ان کا نام آسمانوں کے اوپر احمد ہوگا، زمین پر اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار نام ہیں، اور 5 نام خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نام میرا احمد ہے اور میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور دوسرا نام میرا محمد ہے، جب بھی تم نام لوگے تو یہ ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیں گے۔ محمد اس جیسا نام دنیا کے اندر نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی، فرمایا میرا امتی جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک معاشر کے میدان کے اندر اعلان فرمائے گا کہ اے میرے وہ بندو جن والدین نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا ہے، جاؤ تمہاری اور تمہارے والدین کی بخشش ہو گئی۔ تو وہ بغیر حساب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں چلے جائیں گے۔ اور تیسرا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نام ایک ماہی ہے، فرمایا کفر کو مٹانے والا ہوں۔ دوستو، یہ کفر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے مرضی یہود و ہنود اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی کا نام جو ماہی ہے کفر کو مٹا کے رکھ دے گا، اور یہ کفر کا اسلام کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا تیسرا نام حاشر ہے، فرمایا قیامت کو قائم کرنے والا ہوں، سب کو جمع کرنے والا ہوں، حاشر میرے نبی کا نام ہے۔ اور فرمایا 5واں نام میرا عاقب ہے، اور سارے میرے پاس مل جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری 2 انگلیاں جس طرح ان کے درمیان فاصلہ نہیں ملی ہوئی ہیں، فرمایا میں اور قیامت ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں، اور جس وقت قیامت آئے گی اس قیامت تک کے لیے یہ دین اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کے گئے۔ اس سے پہلے اگر کوئی چاہے کہ ہاں کہ میں اسے مٹا کے رکھ دوں تو میرے بھائیو اس اسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام تو وہاں تک بھی پہنچ چکا ہے، جو اسلام کے مخالف ہیں، کیا انڈیا اور اس کی حکومت اسلام کی مخالف نہیں؟
لیکن اسلام وہاں بھی چل رہا ہے، امریکہ کے اندر بھی اسلام چل رہا ہے اور لندن کے اندر بھی اسلام چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسرائیل کے اندر بھی اسلام، فلسطین کے اندر بھی اسلام چل رہا ہے۔ اسلام تو وہاں تک پہنچ چکا ہے، اور جو اسلام کو مٹانے والے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے اس نام کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ، فرمایا جب وہ آئیں گے بالبینات، ان کے پاس کھلے معجزات ہوں گے، کھلی نشانیاں ہوں گے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں گے، سورج ڈوب جائے گا اسے واپس لے آئیں گے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں بینات سے مراد حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں اور حضور کے معجزات بھی ہیں۔ فرمایا یہ جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوئی کوڑی آتا، آپ صرف اپنا ہاتھ پھیرتے، کوہڑ کی مرض ختم ہو جاتی، اور کوئی مادر ذات نبینا آتا جو پدیشی جسے کہتے ہیں، اس کی آنکھیں نہ ہوتی۔ یہ اللہ نے نبیوں کو وہ طاقتیں، شانیں عطا کی ہیں۔ آج طب لاجواب ہے، سائنس لاجواب ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ نہ سائنس کا دروازہ کھٹکائیں، وہ کہتی ہیں یہ جو مادر ذات بیماری ہے، جو پدیشی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور طب جواب دیتی ہے، لیکن اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پدیشی نبینا آ جائے، اس کی آنکھیں نہیں تو صرف ہاتھ پھیرنے کی دیر ہے، اللہ اسے آنکھیں دے دیتا ہے۔ اور جو کوڑھی آتا ہے، کوڑھی حکیم طبیب، انہوں نے جواب دے دیا کہ ہاں کہ یہ ایسی مرض ہے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آتی ہیں، آپ نہ کوئی دوائی لگاتی ہیں، صرف ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے بھائیوں آنکھوں کے ڈیلے نکلے ہوئے بہر آ جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کوئی آپریشن نہیں فرماتے، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی آنکھ میں رکھ دیتے ہیں، تو حضور کے صحابہ فرماتے ہیں پہلی آنکھ سے بھی اس کی روشنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح دوستو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اور انبیاء کو یہ جو معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیں، اپنا ہاتھ، ان کا ہاتھ ہے، اپنے بغل کے اندر لے کے جاتے ہیں، بہر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا روشن ہے کہ نہ سورج اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ چاند اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ تشریف لائیں گے تو کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں لے کر آئیں گے۔ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جو لوگ کہیں گے یہ کھلا جادو ہے، چاہے وہ حضور کے معجزات کو دیکھ کے کہیں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کو دیکھ کے کہیں۔ فرمایا یہ وہ کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ تو میں جو آیت نمبر 7 ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس کو کل بیان کریں گے۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنی تقریریں کیں اور قرآن نے اس کو محفوظ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو پہلے کا ہے، حضور کا زمانہ بعد میں ہے، تو یہ ساری خوشخبریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس سے دے رہے ہیں؟ آج جو لوگ کہتے ہیں فلاں دن بارش آئے گی، سائنس کہتی ہے فلاں دن آندھی آئے گی، فلاں دن سورج گرہن ہوگا، میرے بھائیوں اللہ کے نبیوں کے علم اس سے کہیں آگے ہیں، اللہ کے نبیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج تو وہ آلے آ گئے، آج وہ چیزیں آ گئیں، ان سے وہ ناپا جا رہا ہے، تجربے کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ بتا رہے ہیں۔ یہ کون بتاتا ہے اور یہ علم کون دیتا ہے؟ میرا رب دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ ان کو علم عطا فرمائے اور ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے، ایسی نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو انبیاء رسولوں کا مقام ہے، کوئی دوسرا اس جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔